الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے چند قطرے پیش کریں گے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ ایک بحر ذخار ہے اور ایک نشست میں مکمل حیات مبارکہ بیان کرنا ناممکن ہے، تو اس بحر ذخار کے چند قطرے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، تحصیل علم اور تحصیل علم میں جو مصائب مشکلات آپ نے اٹھائیں، اس کے بعد عبادت و ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، تدریس، تقریر، تحریر، ان تمام چیزوں کو کما حقہ بیان کریں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبد القادر جیلانی، کنیت ابو محمد، القابات محبوب سبحانی، غوث الاعظم، محی الدین، غوث الثقلین، غوث سمدانی، غوث پاک اور پیران پیر۔ ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک 470 ہجری جیلان میں ہوئی۔ آپ حسب نسب کے اعتبار سے نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، والدہ محترمہ کا نام سیدہ فاطمہ امت الجبار ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، نانا جان کا نام حضرت سید عبداللہ سومائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رکھیے کہ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، سب سے پہلے انہوں نے علم شریعت حاصل کیا، اس کے بعد وہ طریقت کی طرف گئے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شریعت کو چھوڑ کر طریقت لے کر چلیں گے یا شریعت کو پسے پوش ڈال کر اور پھر وہ طریقت لے کر چل رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پکا شیطان ہے۔ بزرگان دین اولیاء کاملین کے حالات، ان کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ جس بزرگ کی ہسٹری آپ اٹھائیں، ان کی سوانح حیات دیکھیں، ان کے حالات دیکھیں، سب سے پہلے علم شریعت حاصل کیا، اس کے بعد وہ طریقت کی جانب متوجہ ہوئے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصول علم کے لیے پہلا سفر کیا 488 ہجری میں، اور بعض روایت کے مطابق کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 18 سال تھی۔ مشہور واقعہ ہے، والدہ محترمہ سے اجازت لی، انہوں نے 40 دینار آپ کی صدری کی جیب میں اندر کی جانب سی دیے اور فرمایا، بیٹا عبد القادر، یہ 40 دینار میں نے تمہاری صدری کی جیب میں اندر کی جانب سی دیے ہیں، جب ضرورت پڑے تو اسے نکال لینا اور اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ پھر ایک نصیحت فرمائی کہ بیٹا عبد القادر، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ نے وعدہ فرما لیا، انشاءاللہ تعالی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ والدہ محترمہ نے سینے سے لگایا، رخصت کیا اور فرمایا، جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کرتی ہوں، انشاءاللہ اب حشر میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جانتی تھی کہ جب بیٹا فارغ التحصیل ہو کر آئے گا تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دیا۔ اس زمانے میں قافلوں میں سفر ہوا کرتے تھے،
تنہا سفر کرنا بہت زیادہ دشوار تھا، مشکل تھا۔ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر یا پیدل اس طرح کے سفر ہوتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں شامل ہو گئے۔ منزل بمنزل قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک جنگل میں جب قافلہ پہنچا تو ڈاکوؤں نے حملہ کیا، چاروں طرف سے قافلے کو گھیر لیا اور جتنا مال و اسباب تھا سب لوٹ لیا۔ نقدی، زیورات، سامان، جو جو قیمتی چیزیں تھیں قافلے والوں کے پاس وہ سب لوٹ لی۔ آپ کی عمر مبارک کم تھی، ایک ڈاکو آیا، کہا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 دینار۔ حیران ہوا، ظاہر ہے کوئی ڈاکو کو تو بتاتا نہیں کہ میرے پاس کیا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہوگا، آگے بڑھ گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آتا ہے، وہ پوچھتا ہے، فرماتے 40 دینار۔ تیسرا آیا، فرمایا 40 دینار۔ اسی طرح مسلسل کئی ڈاکو آئے اور وہ چھوڑ کے آگے بڑھ گئے، لوگوں کو لوٹ لیا، سامان وغیرہ لے لیا۔ جب سردار کے پاس پہنچے، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، تو اس نے اپنے ڈاکوؤں سے پوچھا پورے قافلے کو لوٹ لیا؟ کوئی ایسا باقی تو نہیں کہ جس کو تم نے نہ چھیڑا ہو، نہ لوٹا ہو؟ کہا سردار ایک لڑکا ہے، اس سے جب بھی پوچھتے ہیں تیرے پاس کیا ہے تو کہتا ہے 40 دینار۔ اچھا، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہی ایک جواب، 40 دینار۔ کہاں ہیں؟ کہا یہ میری صدری کی جیب میں اندر کی جانب سلے ہوئے۔ اس نے کہا ادھیڑ کر دیکھو۔ انہوں نے ادھیڑ کر دیکھا اور گنا تو وہی 40 دینار۔ بڑا حیران ہوا کہ تم نے ہمیں کیوں بتا دیا کہ تمہارے پاس 40 دینار؟ تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں تم ڈاکو۔ ہم نے تمہارے سامنے پورے قافلے کو لوٹا ہے، بالکل لوٹا۔ اگر تم نہ بتاتے کہ یہ اندر کی جیب میں، ظاہر جب اندر ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تم نے کیوں بتایا؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس وقت میں اپنے شہر سے چلا تھا میری ماں نے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا عبد القادر جھوٹ نہ بول، اور میں نے ماں سے وعدہ کر لیا تھا انشاءاللہ تعالی ساری عمر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں۔ میں اس وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ اب مال جاتا ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن عبد القادر کی زبان پر جھوٹ نہیں آئے گا۔ آپ نے یہ الفاظ جس انداز سے ادا فرمائے، ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں اتر گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا یہ بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے، میں کتنا بدبخت ہوں کہ رب سے جو وعدہ کر کے آیا تھا وہ بھول گیا۔ اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ڈاکوؤں نے جب یہ دیکھا کہ سردار مسلمان ہے تو انہوں نے کہا اگر ڈاکہ ڈالنے میں تو ہمارا سردار ہے تو ایمان لانے میں بھی سردار ہے، اگر تو مسلمان ہے تو ہم بھی سب مسلمان، سب کے سب کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو۔ غور کیجئے، غوث اعظم کے ایک سچ نے ہر قزاق کو بندہ رزاق بنا دیا۔ 60 ڈاکو اسی وقت عائب ہو گئے۔ یہ ہے سچ کی برکت اور غوث اعظم کی زبان مبارک کا اثر۔ سچ ہر دور میں سچ ہے اور جھوٹ ہر دور میں جھوٹ۔ ابھی ابتدا ہے، یعنی ابھی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تب زبان میں اتنا اثر ہے، تو جب کسی مقام پر پہنچے ہوں گے تب زبان میں کتنا اثر ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو آج ہی سے سچے دل کے ساتھ یہ عہد کر لیں کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں، اور اگر ہم عہد کر لیں اور کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ جھوٹ زبان پر نہیں آئے گا۔ آگے چلیں۔ غوث اعظم سفر کرتے کرتے بغداد پہنچے۔ بغداد علم اور فضل کا مرکز، بڑے بڑے محدثین، مفسرین، متکلمین، مدرسین بغداد میں اپنی اپنی مسندیں بچھائے بیٹھے تھے۔ تشنگان علوم و معرفت عالم اسلام کے دیگر مقامات سے بغداد کا رخ کرتے تھے، اور حقیقت حال یہ تھی
کہ جس کو علمی پیاس ہوتی تھی اور واقعی علم کی طلب ہوتی تھی وہ بغداد کا رخ کرتا. ہر ایک جانتا تھا کہ یہاں پر علوم و فنون کے ماہر اساتذہ علماء یہاں پر موجود ہیں. آتے تھے، اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے اور چلے جاتے تھے. غوث اعظم بھی پہنچے اور آپ نے اپنے وقت کے جید علماء سے علم حاصل کیا. آپ کے اساتذہ میں یعنی جن سے آپ نے علم فقہ حاصل کیا ان میں حضرت ابو الوفا علی بن عقیل الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن محمد بن قاضی ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد بن الحسین بن محمد الفرا حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الخطاب محفوظ الکلوزانی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح علم حدیث کی جانب متوجہ ہوئے تو حضرت محمد بن حسین القادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الغام محمد بن علی میمون الفرسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو بکر احمد بن المظفر رحمۃ اللہ علیہ. یعنی ایک طویل فہرست ہے کہ جن سے آپ نے صرف علم حدیث حاصل کیا ان کی یہ فہرست. اسی طرح علم ادب، علم تصوف اور دیگر علوم آپ نے اس وقت کے جید علماء سے حاصل کیے. اب وہ جو 40 دینار تھے جب علم دین حاصل کرنے میں لگ گئے تو ظاہر ہے وہ ختم ہو گئے. جب ضرورت پڑی آپ نے اس کو استعمال کر لیا. ایسا وقت بھی آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. جب بھوک لگتی تھی درخت کے پتے کھا کر اپنی بھوک مٹا لیا کرتے. پیاس لگتی تھی چشمے کا پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیا کرتے. کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا یہ آپ کی طبیعت کے خلاف تھا. جس کو آگے چل کے غوث اعظم بننا تھا اور اپنے علوم و فنون اور دیگر چیزوں کو لٹانا تھا وہ کیسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. فرماتے ایک وقت ایسا آیا کہ 2 دن یا 3 دن ایسے گزرے کہ ایک لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا. میں ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان آیا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا. اس کے پاس ایک توشے دان تھا جس میں کھانا وغیرہ تھا. اس نے اس کو کھولا اور کھانا شروع کر دیا. اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ جو آدمی 3 دن سے بھوکا ہو، ایک لقمہ منہ میں نہ گیا ہو اور اس کے قریب کوئی شخص بیٹھ کر کھانا کھائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن غوث اعظم تھے، صبر استقامت کا پیکر تھے. فرماتے میں نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا، دیوار کی جانب، اور تھوڑا سا دور ہو گیا کہ وہ خوشبو مجھ تک نہ آئے، میری طبیعت اس جانب مائل نہ ہو. طبیعت کا مائل ہونا ایک فطری امر تھا کہ ایک آدمی بھوکا ہے اور کھانا قریب ہو تو ظاہر ایک فطری چیز ہے کہ بھوک اور بڑھتی ہے، دل چاہتا ہے کہ آدمی جائے اور اس سے لے لے. اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا، دیوار کی طرف ہو گئے، تھوڑا سا اور دور ہو گئے. وہ نوجوان بیٹھا، کھانا شروع کیا. کچھ دیر کے بعد اس نے مجھے پکارا کہ اے نوجوان ادھر آؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اسے منع کیا کہ نہیں، میں نہیں کھا رہا. یہ نہیں فرمایا مجھے بھوک نہیں ہے. اگر یہ فرماتے تو جھوٹ ہو جاتا اور جھوٹ بولنا نہیں. میں بھی نہیں کھاتا. اس نے جب اصرار کیا تو فرماتے ہیں جب بہت اصرار کیا تو پھر میں گیا اور چند لقمے میں نے لیے. اس نے اس دوران مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ عبد القادر نامی ایک نوجوان یہاں پر آیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے؟ کیوں؟ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ کہا میں وہاں سے چلا تھا تو اس کی والدہ نے مجھے چند پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا عبد القادر علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد گیا ہے، تم جا رہے ہو اس کو تلاش کرنا اور یہ پیسے دے دینا. فرمایا میرا ہی نام عبد القادر. جب یہ سنا تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہا مجھے معاف کر دو. فرمایا معافی کی کیا بات؟ کہا اصل بات یہ ہے تمہاری والدہ نے جو پیسے دیے تھے وہ میں لے کر آیا، میرے اپنے پیسے خرچ ہو گئے، میں تمہیں تلاش کرتا رہا، تم نہیں ملے. یہ جو کھانا اس وقت میں کھا رہا ہوں یہ تمہارے ہی پیسوں کا ہے،
یعنی جو تمہاری والدہ نے دیا یہ اسی کا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ امانت میں خیانت کی ہے، لہذا یہ کھانا تمہارا ہے، تم ہی کھا لو۔ غوث اعظم فرماتے میں نے کہا نہیں، لیکن وہ کھانا چھوڑ کر جب چلا گیا اور بقیہ جو پیسے تھے وہ اس نے مجھے دے دیے، فرماتے میں مسجد سے باہر نکلا، میں نے 70 درویشوں کو دیکھا جو بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے، میں نے وہ کھانا بھی ان میں تقسیم کر دیا اور وہ پیسے بھی ان میں تقسیم کر دیے اور خود چشمے کا پانی پی کر گزارا کر لیا۔ اتنی مشقت، اتنی زبردست مجاہدہ غوث اعظم نے کیا ہے، تب جا کے اس مقام پر پہنچے۔ اب دیکھیے علم دین کے حصول میں کتنی محنت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، غریب الوطنی ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں برداشت کی ہیں۔ فرماتے ہیں کئی سال مجھ پر ایسے گزرے، نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا، لیکن مسلسل مجاہدہ، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، علم دین کا حصول، اس میں محنت، مشقت، یہ تمام چیزیں جاری رہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بلند مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح دیگر واقعات آپ کی زندگی میں گزرے۔ بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو ایک بیل جا رہا تھا، جس طرح کے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی جانور جا رہا ہو تو اس کے پیچھے لکڑی لے کر دوڑتے ہیں یا اسے مارتے ہیں، اس کو بھگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایک لکڑی لی، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو اچانک وہ رکا اور مڑ کر اس نے مجھے دیکھا اور اس نے فصیح عربی زبان میں مجھ سے کہا، عبد القادر تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تجھے تو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا۔ فرماتے ہیں یہ میں نے سنا، میں گھبرا گیا، ڈر گیا اور بھاگتا ہوا آیا اور اپنی والدہ کی گود میں آ کر ان سے لپٹ گیا۔ اس قسم کے واقعات ہوتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ مادر زاد ولی تھے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں نا جو عبادت و ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے پھر ولایت کے کسی نہ کسی مقام پر پہنچتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مادر زاد ولی، ماں کے پیٹ سے ہی ولی۔ اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی ہے اور پورے دن آپ نے دودھ نہیں پیا، اور یہ روایت اتنی تواتر کے ساتھ آئی ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ اس زمانے میں شہر میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں دودھ نہیں پیتا، ورنہ ایک شیرخوار بچہ، اس کو بھوک لگتی ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ آپ کی یہ کرامت تھی کہ اس شیرخوارگی میں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں آپ نے کبھی دودھ نہیں پیا، سحری میں یا افطار۔ اس قسم کے بہت سے واقعات، بہت سی کرامات حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو مصائب، پریشانیاں، مشکلات تحصیل علم میں آپ نے اٹھائیں، اس کے بعد علم دین حاصل کر لیا، وقت کے جید علماء سے، فقہاء سے، محدثین سے، مفسرین سے۔ اب مسند رشد و ہدایت پر، مسند تدریس پر رونق افروز ہوئے۔ ابتدا میں فرماتے ہیں چند تلامذہ تھے، اس کے بعد لوگ آنے شروع ہو گئے، ایک آیا، دوسرا آیا، یہاں تک کہ کئی سو طلباء ایک وقت میں آپ سے کسب علم، کسب فیض کرتے تھے، اور جو آپ سے پڑھ لیتا تھا اسے کسی اور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آپ عالم باعمل بھی تھے، صوفی باصفا بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، رہبر شریعت بھی تھے، صوفی کامل بھی تھے اور عالم باعمل بھی تھے۔ گویا ان تمام چیزوں کا مرکز اور منبع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو بنا دیا تھا۔ دور دراز مقامات سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، اور آپ کا مدرسہ جو بغداد کے محلہ باب العزج میں واقع تھا، جو آپ کے شیخ حضرت ابو سعید المبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، انہوں نے آپ کے سپرد کر دیا، اور آپ مسند تدریس پر رونق افروز ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے تدریس شروع فرمائی۔
امام عبد الوہاب شارانی اور شیخ المحدثین حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں غوث اعظم 13 علموں میں تقریر فرمایا کرتے تھے، 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے، اور آپ سے کسب فیض کرنے والے دور دراز مقامات سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے کسب علم کرتے تھے۔ آپ کی کیفیت کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، یہ تمام چیزیں پڑھنے کے لیے جب لوگ آتے تھے تو دوپہر سے پہلے اور اس کے بعد آپ پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد تفسیر، حدیث، پھر فقہ، پھر کلام، اصول، نحو، اور ظہر کے بعد 7 قراتوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتے تھے، حفظ کراتے تھے، یعنی پورا دن آپ اسی میں گزارتے تھے، اور رات میں ہر رات ایک کلام پاک ختم فرماتے تھے، اور یہ عمل 15 سال تک جاری رہا، یعنی 15 سال تک غوث اعظم نے روزانہ رات میں ایک کلام پاک مکمل فرمایا۔ محدث ابن جوزی جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث کہلاتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی تو ان کے ساتھی نے پوچھا کہ تم جانتے ہو؟ انہوں نے اشارہ کیا، ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر دوسری تفسیر بیان کی، تم جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر تیسری تفسیر، جو تفسیر غوث اعظم بیان کرتے ابن جوزی کہتے کہ میں جانتا ہوں، گردن ہلا دی کہ ہاں یہ میرے علم میں ہے۔ تو جو آپ کے ساتھ تھے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد غوث اعظم نے اس کی 40 تفاسیر میں دلائل اور اسناد کے بیان فرمائیں، اور ابن جوزی نے کہا میں اسے نہیں جانتا۔ 40 تفاسیر، اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا۔ پھر غوث اعظم نے فرمایا اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف جاتے ہیں، اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا، لوگوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ابن جوزی سمیت جتنے تھے سب نے اپنے گریبان پھاڑ لیے، بال بکھیر لیے، اور عجیب کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا علم تھا۔ آپ فتاوی نویسی فرماتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الوہاب الجیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 33 سال آپ نے فتاوی نویسی فرمائی، 33 سال۔ ایک مرتبہ ایک عجیب مسئلہ آیا، کسی شخص نے قسم کھائی اس طور پر کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں کوئی دوسرا وہ عبادت نہیں کر رہا ہو، اور اگر میں یہ نہ کر سکوں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ قسم کھا لی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کام ہو گیا اور قسم پوری کرنی تھی۔ کوئی ایسی عبادت نہیں تھی کہ جب یہ کر رہا ہو تو دنیا میں کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو۔ نماز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو پوری دنیا میں لوگ مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں، بلکہ 24 گھنٹے نماز ہو رہی۔ روزہ وہ بھی لوگ رکھتے ہیں، تلاوت قرآن وہ بھی لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ صائم الدہر قائم اللیل ہوتے، اسی طرح نوافل، اسی طرح ذکر اذکار۔ علماء سے پوچھا کوئی ایسی عبادت ہو جو میں کروں اور کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو تاکہ میری بیوی طلاق سے بچ جائے؟ سب نے لکھ دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں مسئلہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا۔ آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ یہ حرم چلا جائے اور بالکل تنہا بیت اللہ کا طواف کرے۔ یہ وہ عبادت ہوگی کہ جب یہ کر رہا ہوگا تو کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہو۔ یہ عبادت ہو جائے گی، قسم پوری ہو جائے گی، اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ اسی طرح دیگر فتاوی جو آپ کے پاس آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال ذہانت و فطانت علم عطا فرمایا تھا۔ اسی وقت اس کا جواب تحریر فرماتے تھے اور مسئلے کو چٹکی بجاتے میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ وہ مسائل جو بڑے بڑے علماء، فقہاء، بلغاء
حل نہیں کرتے تھے، غوث اعظم کی بارگاہ میں آخر میں پہنچتا تھا اور آپ اپنی ذہانت و فطانت، علمیت اور روحانیت کے ذریعے اس مسئلے کو فوراً حل فرما دیا کرتے۔ وقت کے جید علماء نے آپ کی علمی عظمت کو، تباہر علمی کو تسلیم کیا اور اپنا سر تسلیم خم کیا۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح تدریس میں بے مثال تھے، اسی طرح تقریر میں بھی بے مثال۔ فرماتے ہیں کہ میں عالم ہو گیا، وقت کے جید علماء سے کسب علم کر لیا، لیکن تقریر کرنے میں مجھے ہچکچاہٹ ہوتی تھی، تقریر نہیں فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا بیٹا عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار یہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء عراق اور شام کے، ان کے سامنے میں زبان کھولتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا عبد القادر منہ کھولو۔ فرماتے میں نے منہ کھولا، سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دی اور فرمایا جاؤ اب خطاب کرو۔ سرکار تشریف لے گئے۔ فرماتے میں نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کی زیارت ہوئی۔ فرمایا بیٹا عبد القادر منہ کھولو، میں نے منہ کھولا، انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دی اور فرمایا جاؤ آپ خطاب کرو۔ مولا کائنات بھی تشریف لے گئے۔ غور کریں کہ جس کے دہن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اور مولا کائنات کا لعاب دہن ہو، اس کا سینہ علوم اور معارف کا خزینہ نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ابتدا میں نے ایک مسجد میں خطاب شروع کیا، چند لوگ تھے، اس کے بعد لوگ آنے شروع ہوئے، مسجد میں جگہ نہ رہی۔ لوگوں نے کہا کہ جامع مسجد میں خطاب کریں، وہاں میں نے خطاب شروع کیا، پوری مسجد بھر گئی، باہر تک لوگ بیٹھ گئے، جگہ نہ رہی۔ پھر ممبر اٹھا کر ایک کھلے میدان میں رکھ دیا گیا اور غوث اعظم اس ممبر پر رونق افروز ہوتے، لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، پیدل غوث اعظم کا خطاب سننے کے لیے آتے تھے۔ لیکن ایک کمال کی بات یہ تھی جو حقیقت میں آپ کی کرامت تھی کہ 1 لاکھ کا مجمع بھی ہوتا تھا تو آپ کی آواز جیسے اگلی صف میں بیٹھنے والا سنتا تھا، ایسے وہ بھی سنتا تھا جو مجمع کے بالکل آخر میں بیٹھا ہوتا۔ اس وقت یہ مائک نہیں تھے، یہ ساؤنڈ نہیں تھا، یہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جو آواز کو دور تک پہنچاتا، لیکن میرے غوث کی یہ کرامت تھی کہ اپنی آواز نہ صرف یہ کہ آخری شخص تک جو محفل کے بالکل آخر میں بیٹھا ہے اس تک پہنچاتے تھے، بلکہ اپنی آواز، اپنے الفاظ، اپنی روحانیت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اتار دیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ گناہگار آتے تھے، نیکوکار بن کے جاتے تھے، خطا کار آتے تھے، سیاہ کار آتے تھے، نیکوکار بن کے جاتے تھے، توبہ کر کے جاتے تھے، غیر مسلم آتے تھے، مشرف با اسلام ہو کر جاتے تھے۔ 400 علماء آپ کی ہر مجلس میں، ہر تقریر میں قلم اور دوات لے کر بیٹھتے تھے جو ارشادات عالیہ کو، ملفوظات کو لکھتے تھے۔ 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے، گویا آپ کے قلب پر القاء ہوتا تھا، ایک ایک لفظ ایسا ہوتا تھا انسان کے قلب اور ذہن کے اندر اتر جاتا تھا اور لوگ سچے دل سے تائب ہو کر وہاں سے جاتے تھے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ خطاب فرما رہے ہیں، آپ کا ایک مرید جو بالکل اگلی صف میں بیٹھا تھا، اسے نیند آ گئی۔ اکثر لوگ تقاریر میں سو جاتے ہیں، آپ نے اس کی طرف توجہ کی اور ایک دم خطاب کو روک کر ہاتھ باندھ کر با ادب کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر اسی طرح با ادب کھڑے رہے اور جب آپ تشریف فرما ہوئے تو دیگر لوگ بھی چھتے، مریدین، حاضرین، وہ سب بیٹھ گئے۔ لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کھڑے ہونے کی اور بیٹھنے کی وجہ کیا تھی۔ آپ نے پھر خطاب شروع کر دیا، مجلس برخاست ہو گئی۔
کسی نے ہمت کر کے پوچھا، اے شیخ، اے پیر و مرشد، یہ وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ خطاب فرما رہے تھے، اچانک خطاب روک دیا، کھڑے ہو گئے، با ادب ہو گئے، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے، پھر خطاب شروع کر دیا۔ اب سنو غوث اعظم کا ارشاد، فرمایا جس وقت میں خطاب کر رہا تھا، میرا مرید جو اگلی صف میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ اسے نیند آ گئی، اور جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ سرکار کو آتا دیکھ کر میں با ادب کھڑا ہو، جب تک آقا موجود رہے میں کھڑا رہا، سرکار تشریف لے گئے میں بیٹھ گئی۔ اب غور کریں کہ جو غوث ہمارے خوابوں پر مطلع ہو جائے، باخبر ہو، وہ کیا بیداری پر باخبر نہیں ہوگا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ روحانیت، یہ عظمت، یہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ وہ خوابوں سے بھی باخبر ہے۔ حالانکہ خواب ایک ظنی چیز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دو آدمی بالکل برابر لیٹ کر بھی سو جائیں اور دونوں خواب دیکھیں، ایک کو نہیں پتا کہ اس نے کیا خواب دیکھا، ادھر والے کو نہیں پتا کہ اس نے کیا خواب دیکھا، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے تو کیسے معلوم ہو؟ لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ ابھی مرید سو رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خواب میں کون سی عظیم شخصیت آئی۔ یہ ان کے مقام، مرتبے کو، علمیت کو، روحانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک تاجر تجارت کرنے کے لیے کسی شہر جانا چاہتا تھا۔ اسی شہر میں بغداد میں ایک بڑے بزرگ رہتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور میں چاہتا ہوں کہ یہ مال خرید کر فلاں جگہ جا کے میں بیچ دوں، اور وہاں سے خرید کر پھر یہاں آ کر بیچ دوں، مجھے اجازت؟ کہا نہیں، اجازت نہیں۔ کیوں؟ کہا اس سفر میں تمہاری ہلاکت یقینی ہے، کوئی حادثہ ہوگا تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اچھا، خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ آپ کی خانقاہ سے گزرا تو سوچا کہ غوث اعظم سے بھی پوچھ لیں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور یہ مال ہے، میں سوچتا ہوں کہ فلاں علاقے میں، شہر میں جا کر بیچ دوں، وہاں سے خرید کر یہاں لا کے بیچ دوں، یہ سفر کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کیا، قلب کی طرف توجہ دی، گویا آپ نے مراقبہ کیا، اور اس کے بعد چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے تو منع کر دیا تھا، انہوں نے اجازت دے دی۔ کہا حضور میں جاؤں؟ ہاں ہاں تم جاؤ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ۔ چلا گیا۔ دل میں کچھ عجیب سا اس نے محسوس کیا، پھر دل کو تسلی دی کہ نہیں، یہ تو ان سے بڑے ہیں، انہوں نے اگر کہا تھا ہلاکت یقینی، لیکن انہوں نے تو اجازت دے دی، اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ چلا گیا۔ منزل بمنزل سفر کرتے کرتے اس شہر میں پہنچا، جو مال تھا اس نے وہ فروخت کیا، اور اس کے بعد وہاں سے مال لے کر چلا، اور اس کو نفع کثیر حاصل ہوا۔ ہلاکت تو دور کی بات ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ جو مال اس نے بیچا بہت زیادہ فائدہ ہوا، بڑا خوش۔ جب واپس آ رہا تھا، اب اس نے دیکھا تھکان ہے، سفر ابھی لمبا ہے، دیکھا کہ ایک درخت ہے، سایہ ہے، چلو کچھ دیر آرام کر لوں۔ وہ جو پیسوں کی پوٹلی تھی وہ سر کے نیچے رکھی اور سو گیا۔ اور سر کے نیچے اس لیے رکھی کہ اگر کوئی آ کے کھینچے گا تو میری آنکھ کھل جائے گی، یعنی کوئی چور، کوئی ڈاکو اگر کوئی آیا، اس احتیاط کے طور پر اس نے سر کے نیچے رکھ کے سو گیا۔ اب خواب میں دیکھا کہ ڈاکو آئے، انہوں نے حملہ کیا، وہ پیسہ بھی چھین لیا، مال بھی جو بھی اس کے پاس تھا سب چھین لیا، اور اس کو مارنے کے لیے خنجر لے کر آگے بڑھے، قریب تھا کہ اسے ختم کر دیتے، اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، اپنے آپ کو دیکھا وہیں لیٹا، وہ سب سے پہلے اس کا ہاتھ سر کی جانب گیا، دیکھا وہ پیسوں کی جو پوٹلی تھی یا تھیلی تھی وہ ویسے ہی موجود تھی، کھول کے دیکھا سب موجود، بڑا خوش ہوا کہ چلو موجود ہے، مال بھی موجود ہے، جان بھی محفوظ ہے۔ اسی وقت سامان اٹھایا اور روانہ ہو گیا۔ سفر کرتے 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 بغداد پہنچا تو انہی بزرگ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے منع کیا۔ اب ظاہر ہے اللہ والوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی جانتے ہیں۔ جیسے ہی نظر سے نظر ملی، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں کچھ کہوں، انہوں نے فرمایا بیٹا ہم نے بھی صحیح کہا تھا، غوث اعظم نے بھی صحیح کہا تھا،
ہم نے جو کہا تھا وہ بھی صحیح تھا، لیکن تو بچا اس لیے کہ ان کی دعائیں تیرے ساتھ تھیں۔ وہ اتنا کہا اور وہ چلے گئے۔ اب یہ پہنچا غوث اعظم کی خانقاہ، تشریف فرما ہے، مریدین کا مجمع ہے، رونق افروز ہے، ارشادات، ملفوظات، تبلیغ چل رہی ہے۔ محفل کے اختتام پر آگے بڑھا، آ گئے خیریت سے؟ جی حضور میں خیریت سے آ گئے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ نفع کثیر حاصل ہوا؟ کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس سے آگے کچھ نہیں پوچھا۔ اب اس نے کہا کہ حضور ایک مسئلہ ہوا۔ فرمایا کیا ہوا؟ پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اس طرح جب واپس آ رہا تھا میں سویا اور وہ پیسے میں نے جو پوٹلی تھی تھیلی سر کے نیچے رکھی، پھر خواب دیکھا کہ ڈاکو آئے، حملہ کیا، سب مال و اسباب لوٹ لیا، مارنے کے لیے آگے بڑھے تو میری آنکھ کھل گئی۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کچھ تو نے خواب میں دیکھا یہ حقیقت میں تیرے ساتھ ہونا تھا، یہ حقیقت میں ہونا تھا۔ ہم نے دعا کی الہ العالمین جو کچھ بیداری میں ہونا ہے اسے خواب میں تبدیل کر دے اور اس کو محفوظ رکھ، اس کی مال اور اس کی جان کو محفوظ رکھ۔ یہ ہماری دعا کا اثر تھا کہ جو بیداری میں ہونا تھا اللہ نے خواب میں تبدیل کر دیا، تیری جان بھی محفوظ رہی، مال بھی محفوظ۔ تو آپ نے دیکھا کہ بزرگان دین، اولیاء کاملین کی دعائیں کتنا اثر رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جو کچھ ہونا تھا اس کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ اسی لیے جب کہیں جاؤ اپنے پیر و مرشد سے، اپنے شیخ سے اجازت لے کر جاؤ، ان کی دعائیں ساتھ لے کر جاؤ، جان بھی محفوظ رہے گی، مال بھی محفوظ رہے گا۔ دیگر مشائخین جو آپ کے ہم اثر تھے، آپ کے تباہر علمی، آپ کی روحانیت، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، ان تمام چیزوں کے صدق دل سے قائل تھے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا کتابوں میں، غوث اعظم کی ذات والا صفات سے کرامات کا ظہور اس طرح ہوتا تھا جیسے بارش کے قطرے برستے۔ دیکھتے ہیں بارش کے قطرے کس طرح برستے ہیں، کہا اسی طرح غوث پاک کی ذات والا صفات سے کرامات کا ظہور ہوتا، قدم قدم پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ کشف کا یہ حال تھا۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا خریداری کے لیے، بازار پہنچا، جو کچھ مجھے خریدنا تھا میں نے خریدا۔ غوث کی خانقاہ کے آگے سے گزر رہا تھا تو اندر سے اقامت کی آواز آئی۔ جماعت سے پہلے اقامت ہوتی نا، یعنی پہلے اذان، پھر کچھ وقفہ ہوتا ہے 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے، اس کے بعد اقامت، اور اقامت کے فوراً بعد جماعت۔ تو جب اقامت کی آواز آئی تو میں نے سوچا کہ تو جماعت تیار ہے، چلو خانقاہ میں جاؤ، غوث پاک کے پیچھے میں نماز پڑھ لوں۔ یہ خیال ہی نہیں رہا کہ وضو نہیں کیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے، بھئی گھر سے نکلے کچھ خریداری کے لیے، چلو نماز پڑھیں گے، وضو کر لیں گے، لیکن جب یہاں سے گزرے اور اچانک دیکھا کہ کانوں میں آواز آ رہی ہے اقامت کی، تو یہ خیال نہیں رہا کہ وضو نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں تیزی کے ساتھ میں داخل ہوا، آپ مصلی امامت پر تھے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، میں بھی صف میں شامل ہو گیا، اور بالکل یہ خیال نہیں رہا کہ میں نے وضو نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کا وضو نہ ہو تو دوسرے آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا وضو نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے 1 گھنٹے پہلے کیا ہو یا 2 گھنٹے پہلے کیا ہو۔ اگر وہ وضو کر کے آئے، اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ گیلے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں وضو کیا۔ لیکن غوث اعظم کی کرامت، ان کی شان، ان کی روحانیت، آپ نے نماز پڑھا دی۔ نماز کے بعد جو قاعدہ ہے کہ سب امام سے ہاتھ ملاتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، اگر کوئی بزرگ ہے تو دست بوسی بھی کرتے ہیں، سب ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں جیسے ہی آگے بڑھا اور میں نے غوث پاک کے دست مبارک کو بوسہ دیا تو آپ جیسے سب سے ہاتھ ملا رہے تھے، ہاتھ ملا کے چھوڑ دیا کرتے تھے، میرا ہاتھ چھوڑا نہیں، پکڑ لیا، مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور مجھے قریب کر کے کان میں کہا، صاحبزادے آج وضو کرنا بھول گئے؟ تو جیسے ہی میں نے سنا تو اچانک میں گھبرا گیا اور غور کیا تو واقعی میں نے تو وضو نہیں کیا تھا، میں تو گھر سے ایسے ہی نکلا تھا۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ میرے بے وضو ہونے کا علم انہیں کیسے ہو گیا۔ صرف ہاتھ پکڑ کر
سمجھ لیا کہ اس کا وضو ہے یا نہیں. کہتے میں فوراً میں شرمندہ ہو گیا, میں نے معذرت کی, اسی وقت میں گیا, میں نے جا کے وضو کیا اور نماز کا اعادہ کیا. اسی طرح کی بہت سی بے شمار آپ کی کرامات ہیں جو معتبر کتب میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا علمی مقام آپ کو عطا فرمایا. ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں, اچانک اپنی نالین اٹھا کر جوتیاں جو ہیں ایک طرف اچھال دی. اب جوتی اگر آپ اچھالیں تو کتنی قوت سے اچھالیں, زیادہ دور نہیں جائے گی, وہیں گر جائے گی. لیکن مریدین کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی نالین اٹھا کر ایک جانب پھینکی تو وہ غائب ہو گئی, نہ وہ نیچے گری نہ وہ فضا میں نظر آئی, غائب ہو گئی. ہم حیران کہ نالین کہاں چلے گی. کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھے. 8 یا 10 دن کے بعد کچھ لوگ آئے وفد کی صورت میں, اور ان کے پاس آپ کی وہی نالین تھیں جو آپ نے 8 یا 10 دن پہلے فضا میں ایسے اچھال کر پھینک دی. کہتے ہیں انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں غوث پاک سے ملنا ہے. ہم نے جا کر بتایا, آپ نے ان کو اجازت عطا فرمائی, وہ بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو ہم یہ سوچنے لگے کہ وہ کب نالین پھینکی تھی, ان کو کہاں ملی, کیسے لائے. انہوں نے بیان کیا, ہم سفر کر رہے تھے, ایک مقام پر پہنچے, ڈاکوؤں نے ہمیں گھیر لی. انہوں نے ہمارا مال و اسباب لوٹنا شروع کیا. ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ہم اپنا بچاؤ کریں. اچانک ہمارے ذہن میں آیا اور ہم نے پکارا, المدد یا غوث آدم دستگیر, المدد یا غوث آدم دستگیر. یہ ہم نے پکارنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ نالین اڑتی ہوئی آئیں اور ڈاکوؤں کے سروں پر پڑنے لگیں. وہ سب کے سب گر گئے, مال و اسباب چھوڑ کر بھاگے, اور ہم محفوظ رہے, جان بھی محفوظ رہی, مال بھی محفوظ رہا. اور ہم نے یہ نالین اٹھا لی. ہم سمجھ گئے کہ غوث پاک کی نالین ہے, ہم یہ لے کر آئے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ آپ نے ایسے وقت میں ہماری مدد فرمائی. جب آپ سے پوچھا, فرمایا جس وقت میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا میرے کانوں میں یہ آواز آئی اور اسی وقت میں نے نالین اٹھا کر وہاں پر پھینک دی اور انہوں نے جا کر ان کو بچا لیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم ان بزرگان دین اولیاء کاملین پر. اب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس کرامت کو دیکھ کر, اس کرامت کو سن کر یہ کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نالین اٹھا کر پھینک دی چلے گئی, انہوں نے سن کیسے لیا دور سے, اور جوتیاں کیسے چلی گئیں. حدیث قدسی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب بندہ ایک مقام پر پہنچتا ہے, وَسَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, یعنی یہ میں پوری حدیث آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا, اس حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. وَسَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بندہ خدا نہیں ہو جاتا, خدا کی صفات کا مظہر ہو کر ہر جگہ سے سنتا ہے, ہر جگہ دیکھتا ہے اور ہر جگہ تصرف کرتا ہے. تو غوث اعظم نے بھی اسی طرح تصرف فرمایا. جب ولی کی یہ شان ہے تو جو ولیوں کا سردار ہوگا اس کا کیا مقام اور کیا شان ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں, آپ کی کرامات, آپ کے کمالات بے شمار ہیں. جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ذات والا صفات سے کرامات کا ظہور اس طرح ہوتا تھا جیسا کہ بارش کے قطرے برستے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی عبادت, ریاضت, مجاہدہ, چلہ کشی اس میں گزاری, علم دین کے حصول میں محنت کی, پھر اس علم کو آگے پھیلایا. ظاہری اور باطنی دونوں علوم کا مرکز اور منبع تھے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ نے ان علوم کو, ظاہری علوم بھی, علم قرآن, علم حدیث, علم فقہ, ان علوم کو بھی آپ نے آگے پھیلایا. باقاعدہ اس کی تدریس فرمائی, فتاوی نویسی فرمائی 33 سال. اور اسی طرح علم شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت, یہ تمام چیزیں بھی آپ نے آگے پھیلائیں. بے شمار لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا, اور کتنے لوگوں نے صحیح طور پر اپنی زندگی کو
آپ کے ارشادات کی روشنی میں اسلام اور شریعت کے سانچے میں ڈھالا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح تقریر میں اور تدریس میں بلند مقام رکھتے تھے، اسی طرح تحریر میں بھی آپ کا بہت بلند مقام تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتابیں کسی بھی شخصیت کی علمیت اور قابلیت کو نہ صرف یہ کہ ظاہر کرتی ہیں بلکہ اس شخصیت کو زندہ بھی رکھتی ہیں، اور اس کے وصال کے بعد لوگ عرصہ دراز تک ان کتب سے علمی استفادہ کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، تو یہ کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح تقریر اور تدریس پر توجہ دی، اسی طرح تحریر پر بھی آپ نے توجہ دی۔ آپ کی کتابیں آج بھی موجود ہیں اور ان کو پڑھنے والے ان کتابوں سے علمی فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی کتابوں میں غنیت الطالبین، فتوح الغیب، فتح الربانی، الفیض الرحمانی، یواقیت الحکم، جلاء الخاطر فی الباطن والظاہر، تفسیر جیلانی، سر الاسرار، مظاہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار، رسالہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قصیدہ غوثیہ، یہ تمام آپ کی کتب ہیں، اور آج تک اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اہل علم ان کتب سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سے قصائد آپ کی طرف منسوب ہیں، لیکن قصیدہ غوثیہ آپ نے ایک خاص کیفیت میں لکھا ہے، اور آج بھی اسے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے اور کیف و سرور اسے حاصل ہوتا ہے، اور اہل طریقت اور اہل معرفت ہی جانتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کچھ بیان فرمایا اور کتنے رازوں سے آپ نے پردہ اٹھایا۔ تو یہ وہ کتب ہیں کہ جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ بہت سی عربی میں ہیں جن کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، علماء کرام نے اور محققین نے ان پر باقاعدہ تحقیق کی، اردو زبان میں ان کے ترجمے کیے۔ الحمدللہ یہ کتابیں آج بھی غوث اعظم کا فیضان لوگوں کو پہنچا رہی ہیں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اسی میں گزاری۔ معتبر روایت کے مطابق 11 ربیع الثانی 561 ہجری مطابق 1182 عیسوی میں آپ نے وصال فرمایا۔ مزار مبارک بغداد میں مرجع خلائق ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 90 سال تھی۔ وصال مبارک کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، آج بھی آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ پورے عالم اسلام سے نہ صرف یہ کہ قادری حضرات، تمام سلاسل کے بزرگان دین، مشائخین اور متوسلین جو ان سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔